یہ محبت بڑی عجیب سی ہے جو قاتل بنا دیتی ہے، اور انہوں نے 2 سال اس قتل کو چھپایا، ایک نہیں 2 قتلوں کو چھپایا۔ آپ ان قاتلوں تک کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد بھائی، اصل میں جب ہمارے پاس اس کی کڈنیپنگ کی تفتیش آئی، تفتیش تو مقامی پولیس کر رہی تھی، لیکن ہمارا چونکہ شعبہ ریلیٹڈ ہے کڈنیپنگ سے، تو ہم جو بھی لاہور میں کڈنیپ ہوتا ہے اس کو ہم بڑا قریب جا کے دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے اس کی ایف آئی آر دیکھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہال روڈ میں کوئی چیز لینے کے لیے گیا، لیپ ٹاپ وغیرہ خریدنے کے لیے گیا، اس کو پیسے بھی تھے، تو یہ اغوا ہو گیا۔ اسی وقت سے ہمیں تھوڑا شبہ ظاہر ہوا کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، کہ کڈنیپر جو ہوتا ہے ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم نے پھر ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کی گھر والوں کے ساتھ کہ آپ کو کال وغیرہ کوئی کڈنیپ کی، اغوا برتوان کی کال وغیرہ آئی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نے جب اس کی سی ڈی ایل لی تو بڑی مشکوک تھی، اس کی ایکٹیویٹی بڑی ڈینجرس تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے گاؤں سے اس کی گراؤنڈ چیکنگ کرنا شروع کر دی۔ وہاں پہ ہم نے اپنے بندے بھیجے اس کی ریکی وغیرہ کی، یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، تو یہ پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی کا ہی مرڈر کیا ہوا ہے، اور ایک اس نے اپنا وہ اس کا ہمسایہ تھا شرافت جو کشمیرلہ کا خاوند تھا، اس کو بھی مرڈر کیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے جب ان کو پکڑا تو انہیں ساری سٹوری بتا دی ہے۔ وہ ڈینجرس طریقے سے قتل کیا ہے، کوئی اچھا کام نہیں، قتل تو ویسے کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ ہماری ایکسپیرینس کا پہلا ہی قتل ہے اس طرح کا کہ جو اس نے ایسا ٹیکنیکل طریقے سے کیا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے پولیس کو بھی چکمہ دینے کی کوشش کی۔ ایک طرف تو محبت میں تو ناکامی ہوتی ہے، لیکن پولیس کو بھی ناکامی کا سامنا کرنے کے لیے مجبور کرتا رہا ہے۔ ایک گاؤں جس میں 250-300 لوگ رہتے ہیں، کسی کو یہ شبہ بھی نہیں ہوا کہ وہ پولیس کو انفارم کریں، اس کی کوئی کارروائی کریں یا اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے جائیں، کسی نے یہ نہیں کیا۔ 2 بندوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، چلے خاندان نہیں رپورٹ کرتے، محلے دار رپورٹ نہیں کرتے، کسی کو تو ذمہ داری لینی چاہیے تھی۔ اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، جس طرح اس نے قتل کیا ہے، دیکھیں جب اس کی اپنی بیوی کا اس نے مرڈر کیا ہے، اس کے اس طریقے سے اس نے کیا کسی کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ ہر بندہ یہی کہتا تھا، ہر بندے کے زبان پہ ہم نے جب ویریفائی کیا نا، ابھی جا کے موقع پہ، ابھی تو 2.25 سال ہو گئے نا انسیڈنٹ کو ہوئے بھی، جب ہم نے موقع پہ جا کے ویریفائی کیا، لوگوں سے ملے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار بات ہی کوئی اس طرح کی ہے ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا قتل ہے کہ نہیں۔ جب وہ خود ہی گری ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، تو ہم کس پہ شک کرتے؟ بات تو ٹھیک تھی۔ اچھا، اپنی بیوی کو بھی قتل کیا، پھر اپنے جو جس سے پیار کرتا ہے اس کو بھی قتل کیا، اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا، تو والدین اب کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ان کو شامل تفتیش کیا ہوگا۔ والدین تو کہتے ہیں ان کو سزا قانون کے مطابق ملنی چاہیے۔ والدین کہتے ہیں قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ 2 افراد کی جان لے لی، اور مزید پلان بھی بنا رکھا تھا۔ وہ کیا پلان تھا؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ آپ کو پتہ ہے جو نصیب کسی کا یہاں ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری ان کی پوری تھی، تیاری پوری تھی۔ تو انہوں نے جب واردات کا اعتراف کرتے ہیں تو آپ فوری طور پر پھر اپنے افسران کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے واردات کی ہے، یہ اعتراف کر چکے ہیں۔ پھر وہ جو انکشاف کرتے ہیں تیسرا قتل کرنے کا، وہ بعد میں کرتے ہیں یا پہلے کر لیتے ہیں؟ وہ جب سٹارٹ پہ ہم نے ان کی تفتیش کی ہے نا، پھر اس نے ساری کہانی بتا دی ہے، پہلے یہ سٹارٹ ہی ادھر سے اس نے لی ہے۔ محبت کو پانے کے لیے قتل پر قتل کرنے کا پلان تھا اس کا۔ تیسرے بندے کو مار کے اب اس کو سزا کیا مل سکتی ہے؟ دیکھیے جی، اب مرڈر کیس ہے، مرڈر کیس میں عمر قید ہے، سزائے موت ہے، سارے کیس جو ٹرائل کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کہ ان کی سچویشن کیا ہے۔ اللہ خیر کرے، کیس ہمارا بڑا اچھا ہے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ کوئی تفتیش میں ایسی خامی تو نہیں جو ان کو ریلیکس؟ اصل میں وہ لیٹ والی خامی ہے، کیونکہ 2.5 سال کے بعد ہم انسیڈنٹ کو اوپن کر رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی کمی کوتاہی کو اگر رہ گئی تو ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے، ادروائز ہم نہیں 2 بندوں کی جانیں تو لی ہے نا، لے کے دیکھیں نا، میں بتاتا ہوں، ایک بندے کی جس کی جان لے رہا ہے، جو اس کی اپنا بیوی تھی، اس کی چچا کی بیٹی ہے، اب اس کی چھوٹی بہن اس کے گھر ہے، اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم کیوں گھر خراب کریں جی، ہم کیوں مدعی بنے جی، وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ اس طرح کی باتیں ہمارے لیے تھوڑی مایوس کن ضرور ہوتی ہیں، لیکن ہم فالو کر رہے ہیں، لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ پولیس پوری ذمہ داری کے ساتھ قاتلوں کو بے نقاب نہ صرف کرنے میں کامیاب ہوئی، بلکہ ایسے 2 قتل جو نیچرل ڈیتھ کنسیڈر کیے جا رہے تھے اور طبعی موت بتائی جا رہی تھی، لیکن وہ طبعی موت نہیں تھی، بلکہ اپنے ہی ہاتھوں ان دونوں کو قتل کرنے میں یہ ملوث تھے، اور پھر یہ قتل میں ملوث ہونے کے بعد دوبارہ سے ایک نہیں ہو پاتے اور پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر ایک اور قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھتے ہیں، لیکن یہ اپنی گمشدگی کی رپٹ میں انکشاف سامنے آتا ہے کہ یہ جو گھر سے گیا ہے وہ خود گیا ہے، نہ کہ کسی نے اغوا کیا اور کسی اور کی جان لینے جا رہا تھا، تیسرے شخص کی جان لینے جا رہا تھا، لیکن پولیس نے ان سب کو بریک کر دیا ہے اور پولیس اپنی تفتیش میں ان کو گناہگار لکھ چکی ہے اور ملزمان نے اعتراف بھی کر لیا ہے۔ سر بتائیے گا، یہ جو آپ نے جوڑا پکڑا ہے، ناکام محبت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے اپنے شریکہ حیات قتل کر دیے اور پھر نئی شادی ہو گئی، پھر نہیں ان کا ملاپ ہو سکا، ان کو بھی قتل کرنے کا پلان بنانے کا انکشاف آپ کی تفتیش میں ہوا ہے، کیا کہیں گے ساری بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ 2 لڑکی لڑکا ہیں، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ایک اکیڈمی میں پڑھتے تھے، وہاں سے یہ
कुछ देर के बाद इनकी शादियां हो गई। शादी से पहले इन्होंने कोशिश की आपस में शादी करने की, लड़के के घर वाले नहीं माने। इस तरह वो इनकी मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इन्होंने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, राब्ते में रखा। लड़की की शादी अपने ताया के बेटे शराफत से हो गई और उस्मान जो लड़का है उसकी शादी अपनी चचा की बेटी ईशा से हो गई। दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, एक कस्बा है जिसमें दोनों के घर हैं, पास ही हैं, लेकिन ये फिर भी इनका आपस में राब्ता रहा और कुछ देर के बाद शादी के बाद भी इन दोनों लड़का लड़की का राब्ता रहा। जी राब्ता रहा। शादी करने के बाद भी अगर राब्ता रहा है तो घर वालों को पता था? नहीं, घर वालों को आजकल बड़ा आसान है, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये सारा कुछ, तो घर वालों को लड़की लड़का कहाँ पता लगने देते हैं कि क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस तरह में। तो घर वालों को इस बारे में क्लियर नहीं था। लेकिन बाद में इन दोनों ने आपस में ये प्लान किया कि अपने अपने जीवन साथी को जो है ना वो ख़त्म कर दें और फिर हम दोनों आपस में। शोहर ने फिर अपनी बीवी को मार दिया जी, और फिर बीवी ने अपने शोहर को कत्ल करवा दिया अपने आशिक के जरिए। जी, दोनों ने मिलकर उसको ये 2021 में कत्ल हुआ था। 2021 में कत्ल होता है और 2023 में पकड़े जाते हैं। 2 साल ये कहाँ मफरूर रहे और पुलिस को पता भी नहीं चला कि 2 कत्ल की वारदात में ये दोनों मुलविस हैं। ये तकरीबन 1.5 साल का फ़र्क है। करीबन 2 साल ताल्लुक चला इनका। जी, तकरीबन 2 साल से मफरूर रहे। नहीं, मफरूर नहीं रहे। इसमें दोनों जो वाक़यात हैं, जो दोनों कत्ल हैं, वो इस चालाकी होशियारी से किए गए हैं कि ये एक हादसा मालूम हो। पहला कत्ल भी एक हादसा समझा गया और दूसरा कत्ल भी एक हादसा समझा गया। दोनों जब कत्ल हुए तो इसकी रिपोर्ट किसी पुलिस वाले को किसी पुलिस फोरम पे या किसी जगह पे नहीं करवाई गई। ना कोई उसका मुद्दई बना, ना किसी ने उसकी कोई रिपोर्ट करवाई, ना पुलिस को कोई इतला दी गई। घर वालों ने भी नहीं इतला दी। ऑब्वियसली मियाँ ने तो अपनी बीवी को मार दिया और बीवी ने अपने मियाँ को मरवा दिया, तो घर वालों को कुछ नहीं पता चला, पुलिस को कुछ नहीं पता चला। ये तो पुलिस केस थे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट ना करवाई। और जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, ये इस तरह हुआ कि उस्मान अपनी बीवी के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में रह रहा है। उस्मान ने अपनी बीवी को मेडिसिन पिलाई, वो बेहोश हो गई, फिर उसका सांस रोक के उसको मार दिया। मारने के बाद उस्मान उसको वॉशरूम में ले गया। वहाँ पे उसने उसके कपड़े उतार के लटका दिए, टावल लटका दिया, जिस तरह नहाने से पहले आप कपड़े वगैरह लटकाते हैं। उसके बाद वहाँ से पी ट्रैप में से उसने एक लेके छोटा सा लोहे का वो पी ट्रैक का ढकना होता है, उसके सर में मारा। उसके सर से हल्का सा खून भी निकलना शुरू हो गया। उसने उसके पूरे जिस्म पे, सर पे शैम्पू और साबुन लगा के और उसको वहाँ पे एक साइड पे गिरा दिया, ऊपर से शावर चला दिया, जिस तरह नहाते हुए बंदा गिर जाता है। फिर उसने उसकी अंदर से कुंडी लगा दी और वॉशरूम से दूसरे वॉशरूम में जाने के लिए थोड़ी सी एक जगह थी, वहाँ से वो कूद के दूसरे वॉशरूम से निकल के बाहर आ गया। अब वॉशरूम में लड़की अंदर गिरी हुई है और अंदर से कुंडी वॉशरूम की लगी हुई। वो नीचे आता है, नीचे आके उसकी माँ पूछती है तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो कहता है कि लड़का कुंडी लगा के खिड़की से बाहर आ जाता है। जी, कुंडी लगा के 2 वॉशरूम साथ साथ होते हैं, रोशनदान टाइप होता है, उसमें से वो दूसरे वॉशरूम में उतरता है। उतर के अपने कमरे में आता है, कमरे में आके अपने कपड़े चेंज करके और नीचे अपनी वालदा के पास आ जाता है। वालदा बीवी का पूछती है, वो कहता नहा रही है। आधे घंटे के बाद वो वालदा ऊपर जाके आवाज़ देती है, वो नहीं आते, शोर करती है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घर वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, 1-2 हमसाए भी इकट्ठे हो जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, खुलता नहीं है। फिर वो ज़ोर लगाते हैं, उसी उस्मान और उसका भाई दरवाज़ा तोड़ते हैं। जब वो दरवाज़ा टूटता है एकदम और मर्दों को पीछे कर दिया जाता है, औरतें उसको कपड़े शपड़े डाल के उसको उठाती हैं। उसके सर पे शैम्पू लगा होता है, पूरे जिस्म पे साबुन लगा होता है, कपड़े उसके लटके होते हैं और टावल वगैरह सब कुछ वहीं पे होता है, पानी चल रहा होता है। तो ये एक ऐसी मौत है जिस पे कोई शक ही नहीं कर सकता और कुंडी अंदर से लगी होती है। शफाकियत के साथ कत्ल किया है कि किसी को शक भी नहीं होने दिया। फिर ये कैसे आप इन तक पहुंचे, कैसे ये इंकशाफात सामने आए कि ये पहले अपने शरीके हयात को कत्ल करने में मुलविस पाए गए हैं? ये इंकशाफ कब हुआ? गिरफ्तारी किस मामले में की गई इनकी? उसके बाद पहला जो कत्ल मैंने बताया, उसके बाद
یہ عورت کو، لڑکی کشمیلا کو میڈیسن لا کے دیتا ہے، وہ اپنے خاوند کو پلاتی ہے، یہ اس کو اس کے گھر جاتا ہے رات کو 3 بجے، بے ہوشی کی حالت میں باندھ کے اس کو مارتا ہے، اس کو مار کے اٹھا کے ساتھ حویلی ہوتی ہے اس میں پھینک دیتا ہے۔ اب وہ حویلی میں صبح کوئی بندہ گزرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ شرافت مرا پڑا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا برین ہیمریج ہو گیا یا اس کا کوئی ایسا معاملہ، اس کی بھی رپورٹ کوئی نہیں کرواتا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد کشمیلا کی شادی جو ہے وہ ایک شخص سے کر دی جاتی ہے جو ڈیفینس والی سائڈ پہ ایک کالونی میں رہتا ہے، وہ اپنے گھر وہاں پہ چلی جاتی ہے۔ یہ عثمان جو ہے یہ اپنی سالی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے کیونکہ بیوی مر اپنی جاتی بیوی کو قتل کرنے کے بعد اپنی سالی سے شادی کر لیتا ہے، پہلی والی محبت سے پھر شادی نہیں ہو پاتی۔ نہیں، اس میں یہ شاید دوبارہ کوشش کرتے ہیں کوئی اس کے گھر والے یا اس کا باپ جو ہے عثمان کا، وہ ایک سخت آدمی ہے، وہ نہیں اس کو ہونے دیتا۔ اس کے بعد یہ آپس میں پھر رابطہ رکھتے ہیں دوسری شادی ہونے کے باوجود۔ پہلی شادی میں بھی رابطہ رکھا، ان کو مارنے کے بعد دوسری شادی کی، دوسری شادی ہونے کے باوجود ان کا رابطہ برقرار۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب کشمیلا کی جس آدمی سے شادی ہوئی ہے اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اچھا، یہ پلان کر رہے ہیں؟ یہ اس کا پلان کرتے ہیں اور یہ ریگولر اس کو اس ایک سوسائٹی میں جہاں پہ وہ رہتی ہے اس کو ملنے جاتا ہے عثمان۔ ان کا پلان یہ بنتا ہے کہ وہ اس اپنے میاں کے ساتھ کشمیلا مری میں جائے گی اور یہ کچھ 4-5 دن پہلے عثمان لاہور سے اپنا نمبر بند کر کے غائب ہو جائے گا اس کے جانے سے کم از کم 4-5 دن پہلے، تاکہ اگر یہ دونوں اکٹھے غائب ہوں گے، یہ ساری باتیں تفتیش میں وہ بتا رہے ہیں ملزم؟ جی ملزم، اگر یہ دونوں اکٹھے جاتے ہیں تو اس پہ شک گزرتا ہے کہ دونوں ایک ہی دن عثمان بھی غائب ہو گیا اور کشمیلا بھی غائب ہو گیا اور اس کا میاں بھی غائب ہو گیا۔ عثمان 5 دن پہلے گھر سے چلا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ اب پلان آگے یہ ہوتا ہے کہ کشمیلا نے اپنے میاں کو لے کے مری آنا ہے، عثمان پنڈی کے قریب کہیں چھپاتا رہ رہا ہوتا 9 میں، اور ان دونوں نے، اس نے وہاں پہ مری پہنچنا ہے اور مری پہاڑیوں پہ کہیں چڑھ کے کوئی اچھی سی جگہ دیکھ کے ان کا پلان تھا کہ کشمیلا کے میاں کو وہاں سے دھکا دے دیا جائے۔ اچھا، اس کو دھکا دینے سے یہ ہونا تھا کہ یہ بھی ایک اتفاقیہ حادثہ بن جانا تھا کہ پہاڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے گر گیا اور اب اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جس طرح انہوں نے باقی 2 اموات جو ہیں ان کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس پہ راضی ہو گئے، اسی طرح اور گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا اور پھر بچہ بھی درج ہوا۔ کسی نے کسی ادارے کو قانونی طور پہ کوئی رپورٹ نہیں کروایا، نہ کسی کو پولیس کو انوالو کیا، نہ ان تک پہنچے کیسے پولیس؟ جب یہ عثمان، جب یہ پلان مکمل ہو جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اس پہ، عثمان اپنے گھر سے فون بند کرتا ہے اور کہتا ہے میں جی لیپ ٹاپ لینے جا رہا ہوں ذرا قلعہ گجھ سے، اور غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس سے 4 دن کے بعد کشمیلا نے اپنے میاں کے ساتھ جانا ہوتا ہے مری، عثمان وہاں سے نکلتا ہے اور پنڈی چلا جاتا ہے اور اپنا نمبر بند کر لیتا ہے۔ عثمان کے جو گھر والے ہیں وہ اس کی رپورٹ کرواتے ہیں تھانے میں، قلعہ گجھ سنگھ آ جاتے ہیں کہ یہاں کی لیپ ٹاپ لینے آیا تھا، اس کی رپورٹ کرواتے ہیں، رپورٹ ہوتی ہے، آگے سے پولیس اس پہ ایف آئی آر درج کر دیتی ہے اغوا کی، اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے، بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، یہ اغوا وغیرہ کو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہماری ایک ٹیم بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ جب ہماری ٹیم اس پہ فوری اس کی کال ڈیٹیل لیتی ہے عثمان کی، اس کی ہسٹری لیتی ہے، تو اس سے ایک نمبر پہ اس کا بہت زیادہ رابطہ ملتا ہے۔ اس نمبر کی جب لوکیشن لیتے ہیں تو وہ ڈیفینس کے پاس ملتی ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ لڑکی بھی عثمان کے ہی گاؤں کی رہنے والی۔ گاؤں میں جب جا کے تھوڑی ورکنگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا جو پہلا خامند ہے وہ قتل ہو چکا ہے، مر چکا ہے، نیچرل ڈیتھ ہو چکی ہے، اور عثمان کی پہلی بیوی بھی مر چکی ہے۔